السلام علیکم جی بھائی. جی آپ لوگ کو دیکھ کر کے بہت خوشی ہوتی ہے. آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بس میرا ایک سوال تھا جی کہ جی جیسا کہ اسلامی قیصر بھائی آپ دونوں میں سے کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں. اسلامی قوانین جو ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ آیتیں آتی تھی، نازل ہوتی تھی، پھر اس کو منسوخ کر دیا جاتا تھا. اسی طرح کئی حدیثوں کا ذکر ملتا ہے، پھر اس کو منسوخ کر دیا جاتا تھا. لیکن اب 1450 سال ہو گئے ہیں نا. اب کیا اسلام کا جو قانون ہے اس میں کیا کوئی تبدیلی وغیرہ کا امکان ہے کہ نہیں؟ جیسا کہ ریپ والا معاملہ ہے، یہ زنا والا معاملہ ہے، اسلام میں یہ ہے کہ 4 گواہ پیش کیا جائے. لیکن آج جیسا کہ ریپ ہوتا ہے، عصمت داری ہوتی ہے، تو اب ضروری نہیں ہے کہ 4 آدمی نے دیکھا ہو. اس کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ یہ سب ہوتا ہے. تو کیا اس کے لیے اب یہ کہا جائے کہ اسلامی قانون جو 4 گواہ ہے اس کو چینج کر دیا جائے، اور جو آج جدید طریقہ ہے ٹیسٹ کرنے کا اس کو اپنایا جائے، اور اس کے حساب سے جو بھی سزا ہو کام. تو اس طرح سے چینجنگ آ سکتی ہے کہ نہیں؟ زبردست 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 سوال ہے، بڑا پیارا سوال ہے. دیکھیں آج کا شعر بھائی، جی سب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں اس سے پہلے میں کچھ چیز رکھوں گا. ٹھیک ہے؟ جی جی وہ یہ چیز ہے کہ ناسخ اور منسوخ اس کا تعلق شارع کے ساتھ ہے. شارع سے مراد کیا ہے کہ ناسخ اور شارع منسوخ. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں. جی ٹھیک. زبردست زبردست، میرا کام آسان ہو گیا آپ کے لیے. تو ناسخ اور منسوخ کا تعلق چونکہ شارع سے ہوتا ہے، وہ شریعت کے اندر امینڈمنٹ ہوتی ہے، تو اس کا تعلق رسول، یعنی کہ رسول چونکہ اللہ کے تابع ہوتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ٹھیک ہے؟ تو وہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ نسخ کر سکے. یاد رکھیں، نسخ، جی ناسخ اور جی منسوخ یہ شارع کر سکتا ہے. تو ایک تو اصول ہمارے سامنے آ گیا. ٹھیک ہے، جی اب آ جاتے ہیں آپ کے وہ ایک ایگزامپل کو سمجھنے کے لیے ہم اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں گے. آپ نے کہا مثال کے طور پر آج ڈی این اے کے ذریعے یا فوٹیج کے ذریعے یا جی جی فنگر پرنٹس کے ذریعے یا بلڈ سیمپلز کے ذریعے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. تو 4 گواہ کیا زنا کے لیے چاہیے ہوں گے؟ میں آپ سے ایک سمپل سوال کرتا ہوں جس میں آپ کا ہی جواب ہوگا. آپ مجھے بتائیں، ایک ریپسٹ ریپ کرتا ہے، ایک جی. سال بعد اعتراف کرتا ہے، اپنے جرم جی کا اعتراف کرتا ہے، کیا 4 گواہ جی چاہیے ہوں گے؟ اگر وہ اعتراف کرے تو اس کے لیے 4 گواہ نہیں ہے، اس کے لیے اقرار کے لیے وہ 4 مرتبہ کہنا ہوگا کہ ہاں میں نے ریپ کیا ہے، جو وہ بھی اسلامی قانونی کے دائرے میں آتا ہے. نہیں نہیں، ایک منٹ سن لیں. میرا مقصد تھا جی جو جی سمجھانے کا، اس کو پک کیجئے گا. یعنی اگر ایک مجرم اعتراف کرتا ہے تو گواہ والی شرط ساقط ہو گئی. ہاں، گواہ والی شرط ساقط ہو گئی. زبردست. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 4 گواہ کی شرط ہے وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس یا سپورٹیو ایویڈنس کے طور پر تھی. اگر مجرم اعتراف کر لے تو 4 گواہ کے بغیر بھی حد نافذ ہو سکتی ہے، یہ ہاں اسلامی ٹھیک. قانون نافذ ہو سکتا ہے. جی ٹھیک. اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے سمجھنا ہے کہ اگر جرم کے دلائل اس قدر مضبوط ہوں کہ گویا مجرم اعتراف کر رہا ہے، اس کا ڈی این اے بول رہا ہے، اس کے فنگر پرنٹس بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا. تو 4 جی گواہوں کی شرط ساقط ہو جاتی ہے. سملرلی جیسے مجرم جو ہے اعتراف کرتا ہے. یہ ہے اسلام کا قانون. اس کو بولتے ہیں تغیر الاحکام بتغیر الزمان والمکان. اگر حالات آپ کو وافر ثبوت فراہم کر دیں، سفیشنٹ جی ایویڈنس جرم کے لیے، تو مجرم چاہے اعتراف نہ بھی کرے، اس بنیاد کے جی اوپر اس کے اوپر حد قائم ہو جائے گی. اچھا، گواہ کیا کام کرتے ہیں؟ گواہ یہ کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر 4 گواہ آتے ہیں مگر جی مجرم اعتراف نہیں کر رہا، تب بھی حد ہوں، لگائی جائے گی. ایسے ہی ہے نا؟ جی. ٹھیک ہے. 4 گواہ چار اگر گواہ مجرم اگر جی کیا 4 گواہ گواہی دے رہے کہ اس نے جرم کیا ہے، مجرم اگر ہاں انکار کرے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. ہاں، زبردست زبردست. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمومی طور پر جو کرمنل مائنڈ ہوتا ہے وہ ایڈمٹ نہیں کرتا کہ وہ گلٹی ہے، جی 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 عمومی جی طور پر. ٹھیک ٹھیک ہے نا؟ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 گواہوں نے جرم ثابت کرنے کا کام کیا. تو اس کا جی مطلب یہ ہے جو فلسفی تھی 4 وٹنسز کی، وہ اگر کسی چیز جو کوئی چیز پورا کر رہی ہے تو نہ گواہوں کی ضرورت رہتی ہے، نہ مجرم کے اعتراف کی ضرورت رہتی ہے. یہ ہے وہ فلسفی، اس کو سمجھنا ہے. پرانے زمانے کے اندر چونکہ فورنسک اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی، فنگر پرنٹس کے ذریعے ڈی این جی اے جی یہ وہ تو سب نہیں تھا، تو جی لہذا اس وقت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک طریقہ کار رکھا گیا کہ سوسائٹی میں جرم کو اور سزا کو زیادہ سے زیادہ انصاف اور عدل کے قریب بنانے کے لیے اس چیز کو رکھا جائے.
یہ بڑا امپورٹنٹ تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آج کے دور کے اندر اگر ایسی صورتحال ہمارے پاس آ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں گواہوں کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی. گواہ جھوٹ بول سکتا ہے، ڈی این اے جھوٹ نہیں بول سکتا. ہاں ہاں ہاں. اس گواہ سے زیادہ زبردست ایویڈنس ڈی این اے فنگر پرنٹس ہے، گواہ سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے، گواہ کو خریدا جا سکتا ہے، ڈی این اے کو خریدا نہیں جا سکتا. یہ ٹھیک آپ ہے نے میرے بھائی. بہت اچھی طرح سمجھایا ہے. ہاں، جس طرح سے اعتراف کرنے سے اس کو سزا مل سکتی ہے، 4 بار کہہ دے کہ ہاں، اسی طرح اس کے اسی طرح کیا کہتے ہیں کہ ڈی این اے وغیرہ کے ذریعے نا یہ ہو سکتا ہے. جی جی بالکل ٹھیک بالکل. ہے. بہت تو عامر بھائی میں یہ کہوں گا کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ مطلب آپ نے یہ اپنے علماء کرام کے حوالے سے بتایا، آیا آپ کے ذہن میں القاء ہوا تھا، مطلب خود آپ کو یہ جواب سمجھ میں آیا یا کسی کتاب میں پڑھے ہوں گے؟ اگر پڑھے ہوں گے تو ریفرنس دے دیں گے تو بہتر ہوگا اس طور پر اس کا. ہاں، یہ بات جو ہے یہ بہت پہلے میرے ذہن میں آئی تھی جب میں پڑھ رہا تھا. ایک کتاب ہے امام شاطبی کی الموافقات، ٹھیک ہے. اس کتاب میں نے نہیں پڑھی، اگر اس کتاب کو اسٹڈی کرتے ہوئے، کیونکہ میں جب کتاب پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں تو اس وقت خود سوچتا بھی ہوں چیزوں کو نا، جب کوئی بھی انسان پڑھتا ہے، یہ نارمل پروسیس ریڈنگ کا. تو اس وقت جب یہ حدود کے نفاذ کی بات ہو رہی تھی کہ اسلامی قانون حدود کیسے نافذ کرتا ہے، تو اس وقت سوچا گیا کہ یہ چیز کیوں رکھی گئی تھی 4 گواہ. کیونکہ آج کل ملحدین کی طرف سے یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایک لڑکی جس کا ریپ ہوا ہے وہ پہلے 4 گواہ ڈھونڈے گی، اگر نہ ہو تو بیچاری ماری جائے گی. نہیں، اسلام نے 4 گواہ کسی وجہ سے رکھے تھے، ٹھیک ہے نا. اس کے پیچھے وجہ یہ تھی. ایک اور وجہ بھی تھی جو میں نے آپ کو کہا ہے، جب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 4 گواہ رکھنے کی اس وقت وجہ کیا تھی. یہ 4 گواہ سمجھ لیں یا ایویڈنس، آسان لفظوں میں سمجھیں، ایویڈنس اور ثبوت، پروفس کسی کرائم کو ثابت کرنے کے لیے یہ بیس ہے. اب وہ گواہ کی شکل میں ہوں یا کوئی ڈی این اے فنگر پرنٹ کی شکل میں ہوں، یہ رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پتہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت صرف منہ بولی باتوں کو نہیں مانتی بلکہ ایویڈنس کو مانتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بندے کو فریم کیا جا رہا ہو غلط کیس کے اندر. ایسا ہونا شروع ہو گیا تھا کہ لوگ عورتوں پر یا مردوں پر جھوٹے الزام لگا دیتے تھے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو رہا تھا. دفعہ ایسے ہوا ہے کہ ریپ کے بھی یا ہراسمنٹ کے کیس بھی فیک داغے گئے ہیں. کوئی عورت ہے مثال کے طور پر، اس نے کسی کو جو ہے نا وہ کسی سے ادھار لیا تھا اور اس کو پیسے نہیں لوٹا رہی، یا کوئی چوری کرتے پکڑی گئی ہے. بازاروں میں کچھ عورتیں ہوتی ہیں وہ سامان چوری کر رہی ہیں، ایسے پکڑی گئیں تو فٹافٹ شو ڈال دیں گے اس نے میرے ساتھ چھیڑا، وہ بیچاری الٹا ہی کیس ہو جاتا ہے. یعنی ایسی صورتحال کو سوسائٹی میں غلط فہمی کو بچنے کے لیے زیادہ کوشش کی گئی کہ فوکس کیا جائے کہ آپ مجرم کو سزا ملے مظلوم کو. یہ میں آپ کو ایک آدھا بتاتا ہوں. ہمارے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ جو ملزم یا معصوم کو سزا دینے سے بہتر ہے کہ مجرم مگر معصوم کو سزا نہیں ملنی چاہیے. چاہے کتنے مجرم چھوٹ جائیں، معصوم کو سزا نہیں ملنی چاہیے. یعنی یہاں تک ہے کہ حدود کا نافذ ہونا اسلام کے اوپر اتنا امپورٹنٹ ہے کہ کسی غلط بندے کو سزا نہ ملے، چاہے مجرم کے لیے آپ کے پاس کم ثبوت ہیں تو آپ وہ بچ کے جا سکتا ہے. کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر اگر کسی صحیح مجرم کے اوپر حد نہیں لگی، وہ اللہ کی عدالت سے تو نہیں نہ بچ سکتا. جھوٹ بول کے بچ جائے گا مگر اللہ کی عدالت سے کیسے بچے گا؟ اس لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ حد نافذ کرنے کا اتنا زیادہ شدت آ جائے کہ آپ معصوم کو ہی رگڑ دیں. ٹھیک ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ شبہات سے حدود اور قصاص ثابت ہو جاتے ہیں. ہاں، زبردست، ماشاءاللہ، زبردست، بالکل ایسے ہی. ایک اور حد کے بارے میں پوچھوں گا کہ چوری کی جو سزا ہے ہاتھ کاٹنا، تو اب اگر اس کو جدید طور پر اس کو سزا دی جائے کہ چلو 4 سال کی سزا جیل میں یا کچھ بھی، مطلب ہاتھ کاٹنے کے علاوہ اگر کوئی سزا دی جائے تو کیا اسلام میں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ یعنی ہاتھ کاٹنے کے علاوہ کوئی سزا دے دی جائے؟ ہاں، ہاتھ کاٹنے کے علاوہ مطلب بھاری ان پر جرمانہ لاگو کر دیا گیا، 4 سال کی جیل، 5 سال کی جیل، لیکن ہاتھ نہیں کاٹا گیا، تو کیا اسلام میں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اسی طرح رجم کا جو ہے، اسی طرح جو رجم والا ہے معاملہ، رجم نہ کر کے ہے نا پھانسی پہ چڑھا دیا ہے نا، تو کیا اس طرح سے اسلام میں کچھ گنجائش ہو سکتی ہے، تبدیلی ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. اس میں جو حدود کا معاملہ ہے نا، اس میں علماء کی 2 رائے ہیں. ایک یہ کہتے ہیں، جو میں اپنی انفارمیشن دے رہا ہوں، میں کہیں غلط بھی ہو سکتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اسکالر بہتر جواب دے، کیونکہ آپ پوچھ رہے ہیں، ہم نے سیشن رکھا ہے تو ڈسکس کر رہے ہیں. اس میں 2 رائے جو ملتی ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سزائیں ہیں یہ ایکسٹریم
اور الٹیمیٹم ہے کسی ایسے مجرم کے لیے جو ہمیشہ سے جرم کرتا چلا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندے نے ایک بار چوری کی تو علماء کئی کہتے ہیں نہیں اس کا ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے, اس کی تعزیر ہونی چاہیے, تعزیر ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں ایسے چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا جس نے چوری کو اپنا پیشہ بنا لیا ہو, پروفیشنل چور, ٹھیک ہے نا, ڈاکو چور جس کا گزر بسر ہی چوری کے اوپر ہو. مگر ایک بندہ بےچارا بھوکا تھا, کوئی ایسا تھا, اس نے اگر چوری کر لی تو ایسا نہیں ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے, اللہ یہ کہ آپ اسٹیٹ کے اندر اتنی جو ہے نا وہ پروگرس پیدا کر لیں کہ اس بندے کو چوری کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے, تو پھر آپ دیکھیں. یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بندہ کرمنل آیا ہے اس کے سرکمسٹانسز کو اور اس کے حالات کو دیکھا جائے, اس نے چوری کیوں کی, اس کی دلیل میں آپ کو دے دیتا ہوں, اس کی دلیل دیتا ہوں. یہ جو آپ نے کہا نا کیا حد کم کی جا سکتی ہے اوپر نیچے, تو علماء نے اس پر جو پیش کیا وہ کہتے ہیں سلطان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ مجرم, یعنی سلطان سے مراد یہ آج کے دور میں جو جسٹس ہے, جسٹس جو سسٹم ہے, سسٹم ہے, جج ہے, وہ حالات دیکھے گا, ہاں وہ ایک مجرم کے حالات دیکھے گا, وہ دیکھے گا کہ اس نے جو جرم کیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا تھی, کیا اس کا شوق تھا, کیا اس کی عادت تھی, یا اس کی مجبوری تھی. ٹھیک ہے, یہ یعنی انڈیویجول. اس کی مثال یوں سمجھیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کئی سال کا قحط پڑا تھا. اس قحط کے زمانے میں انہوں نے حد سارق جو قطع ید ہے اس کو ساقط کر دیا تھا, چور کا ہاتھ کاٹنا, میرے خیال سے 2 سال کا عرصہ. 2 سال کے عرصے میں یہ حد ساقط ہو گئی تھی کہ کسی ایسے چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا جو بھوک کی وجہ سے کسی پھل کو چوری کر لیتا ہے یا کوئی کیونکہ اسٹیٹ کے پاس بھی اتنا فائنینشل سپورٹ نہیں تھی ویلفیئر کرنے کے لیے کہ وہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کر سکے, اور نہ لوگوں کا کاروبار چل رہا تھا, کھیتیاں بند پڑی تھی کیونکہ اس وقت زیادہ تر جو کھانا پکانا تھا وہ ایگریکلچر کی بیس پہ تھا, آبویسلی را یہ ٹیٹرا پیک فوڈ تو نہیں تھا کہ مارکیٹ میں جائیں اور پیسے دے کے خرید لیں, لوگوں کی اپنی کھیتی باڑی ہوتی تھی. وہ چیزیں بھی جب ختم ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حد کو غالباً 2 یا 2.5 سال کے لیے ساقط کیا تھا. اس میں ایک پروگرام ہے, آج کا شیر بھائی, لاکھ اختلاف صحیح مگر پروگرام اپنی نوعیت کا یونیک پروگرام ہے, یونیک, جو یوٹیوب کے اوپر پڑا ہے. اور میں سٹریس اس لیے دے رہا ہوں کہ بڑا مزے کا پروگرام ہے یوٹیوب کے اوپر, انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی ہے اور اوریجنلی اردو میں ہے. جس بندے کا وہ لیکچر ہے ڈاکٹر پروفیسر مولانا طاہر القادری صاحب, طاہر القادری صاحب, طاہر القادری صاحب. لاکھ اختلاف کے باوجود ان کا 2 سے 2.5 گھنٹے کا لیکچر ہے تغیر الاحکام بتغیر الزمان والمکان, اسی فقہی ٹرمینالوجی کے اوپر. انہوں نے قرآن اور سنہ اور اسی طریقے سے اصحاب کے واقعات, خلفائے راشدین کے اور علماء کے فقہی, ٹھیک ہے, ان استدلال سے ثابت کیا ہے کہ کس طریقے سے بعض احکامات وقت اور زمانے اور حالات کے بدلنے کے ساتھ مصلحتاً ساقط کیے جاتے تھے تاکہ سوسائٹی کے اندر ایڈجسٹمنٹ, فلیکسیبلٹی پیدا کی جا سکے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ اللہ نے کیسے اشارے دیے کہ فلیکسیبلٹی سوسائٹی میں پنپنے کے لیے موجود رہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح. اس کتاب میں عیسائیوں کی طرف سے عام طور پر جو اعتراض کیا جاتا تھا اس کا جواب دیتے ہوئے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو 728 کے متوفہ ہیں, انہوں نے وہاں ایک ایکسپلینیشن دی کہ عیسائی مشنریز عام طور پر مسلمانوں کو اور یہودیوں پر یہ اعتراض کرتی تھیں کہ یہودیوں کی شریعت کے اندر صرف عدل ہی عدل ہے, یعنی شریعت نافذ کرنی ہے, جو شرک کرے اس کو بھی مار دو, جو چوری کرے اس کو بھی مار دو, جو بلاسفیمی کرے اس کو بھی مار دو, جو یہ چیزیں کرے اس کو بھی مار دو. یعنی یہ یہودیت کے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر یہ احکامات تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس بھی اس طرح کی سزائیں ہیں, مسلمانوں کے پاس بھی, اور جو عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے وہ بیلنسڈ صرف اور صرف فضل تھا. وہاں ٹرم استعمال کیا ہے عدل ورسز فضل, یعنی جسٹس ورسز بلیسنگ, فارگیونیس. تو عیسائیت یہ کہتی تھی کہ ہم نے جسٹس کی بجائے فارگیونیس کو ترجیح دیتے ہیں کہ اگر قاتل کو بخش دیا جائے, ریپسٹ کو معاف کر دیا جائے, چور کو معاف کرنا چاہیے, جو آپ سے آپ کا مال لوٹے اس کو معاف کر دو, فارگیونیس کا اصول دیا, تو یہ زیادہ بہتر ہے. ابن تیمیہ نے وہاں جواب دیتے ہوئے بڑی شاندار بات کی ہے یہ حدود سے متعلق. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر تورات میں عدل تھا یعنی یہودیوں کے پاس, اور عیسائیت میں فضل ہے, اسلام کا خاصہ یہ ہے کہ اس کے پاس عدل اور فضل ہینڈ ان ہینڈ سائملٹینیسلی چلتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں عدل کیا ہے اسلام میں کہ قاتل جو ہے اس کو قصاص کے طور پر قتل کیا جائے, مگر ساتھ ہی فضل آ گیا. یعنی آپ یہ دیکھیں تورات کے اندر عدل تھا, فضل نہیں تھا. عیسائیت میں فضل تھا, عدل نہیں تھا, یعنی سو کالڈ جو ان کا سسٹم بنا.
اسلام میں یہ تھا کہ قصاص کے نتیجے میں اس بندے کو قتل کیا جائے، مگر ساتھ ہی آگے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی معاف کرنا چاہے تو اس کو معاف کر سکتا ہے اور دے سکتا ہے، اس کو حق دے دیا کہ معاف کر دے۔ اسی طریقے سے عدالت میں آنے سے پہلے اگر کوئی مجرم کو کوئی جو وکٹم ہے وہ معاف کر دیتا ہے، اس معافی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اسلامی عدالتیں یا اسلامک سسٹم جو ہے وہ حدود نافذ کرنے میں اس سے زیادہ تیز نہیں ہوں گے جب تک عدالت میں کیس نہیں آتا۔ اس کی دلیل بھی احادیث سے ملتی ہے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام میں جو قانونی یعنی کرمنل لا ہے جو امپلیمنٹ کرتا ہے، ایگزیکیوٹ کرتا ہے حدود کو، وہ اس چیز کو اپنے سامنے رکھتا ہے کہ آپ نے حالات اور واقعات سے کبھی کنی نہیں کترانا، اگنور نہیں کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ گھوڑا اور گدھا برابر کر دیں۔ ایک وہ چور جو بیچارہ مجبوری میں چوری کر رہا ہے، ماں کی دوائی کے لیے مجبور ہو گیا، کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، چوری کر رہا ہے، اور ایسے چور کو جس کا پیشہ ہی چوری ہے، دونوں کو ایک لائن کے اندر نہیں بٹھا سکتے۔ یہ ہیومن سائیکی کا، ہیومن سوسائٹی کی یہ ڈیمانڈ ہے، ویسے سوسائٹی رن نہیں کر پائی۔ اب مسئلہ یہ پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک سب سے بڑا بلنڈر یہ مارا جاتا ہے حدود کے تناظر کے اندر کہ اسلامک حدود کے نفاذ کی بات تو بڑی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی مسلمان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہمیں جو کمی کوتاہی ہے اس کا بھی یہاں پر نشاندہی کرنا ضروری ہے۔ وہ سب سے بڑا بلنڈر یہ ہے کہ ہم لوگ اسلامی حدود کے نفاذ کی بات تو کر رہے ہوتے ہیں، مگر اسلامی حدود سے پہلے جو اسلام نے سد ذرائع اور سد باب کیے تھے ان کی امپلیمنٹیشن کہاں ہوگی؟ مثال کے طور پر آپ یہ تو کہتے ہو کہ رجم کی سزا دی جائے، مگر شادی کو آسان کرنے کا جو طریقہ اسلام نے بتایا تھا اس کو کیوں نہیں اپناتے؟ شادی مشکل کرو گے تو زنا کیسے روکو گے؟ کون رکے گا زنا سے؟ شادی کو آسان کرو، اس کے خرچوں کو کم کرو، اس میں بدعات اور مختلف ہندوانہ رسومات کو کم کرو، تاکہ اسلامک شادی ہوگی، آسان شادیاں ہو جائیں گی، زنا مشکل ہو جائے گا۔ نمبر 1، اسلام یہ کہتا ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے مال کو اللہ کے رستے کے اندر خرچ کریں، اسٹیٹ پروگریسو ٹیکسیشن کرے، امیر سے مال لے کر، کئی لا یکون دولتکم بین الاغنیاء، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ امیر کی دولت امیر کے ہاتھوں میں ہی گھومتی رہے، آپس میں بزنس کرتے رہو۔ قرض حسنہ کا تصور دیا تاکہ غریب کے پاس جب اس کا حق پہنچے گا وہ کبھی فرسٹریٹ ہو کے چوری نہیں کرے گا، جب وہ چوری نہیں کرے گا تو ہاتھ کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طریقے سے ماں باپ کا احترام کرو۔ چاہیے یہ تھا پیرالل طور پر جہاں اپنا مائک آ رہی ہے، ہاں شور آ رہا ہے پیچھے سے، یعنی چاہیے یہ تھا کہ جہاں اسلامک حدود نافذ ہوں وہاں اسلام کے وہ سد ذرائع اور سد باب بھی نافذ ہونے چاہیے تھے جو حدود میں ملوث یعنی جرم میں ملوث ہو کر حدود کے نفاذ کا سبب بنے۔ تو اسلام بیلنس کرتا ہے ایک سوسائٹی کے اندر کہ آپ نے جہاں جرم نہیں کرنا اس لیے کہ آپ پر حد لگے گی، وہاں آپ کو یہ اسباب مہیا کرتا ہے کہ جرم کیوں نہیں کرنا، یعنی وہ جرم کی جسٹیفیکیشن کی جڑوں کو بھی نکال دیتا ہے۔ ایک چور چوری کرنے کی جسٹیفیکیشن یہی دے سکتا تھا نا کہ میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں، وہ اس کی جسٹیفیکیشن کو اکھاڑ دیتا ہے کہ ایک امیر کو چاہیے کہ وہ پیسہ دے، اس کو سپورٹ کرے۔ ایک زانی کے پاس زنا کرنے کی کیا جسٹیفیکیشن تھی کہ میرے پاس اچھی لڑکی نہیں جس سے میں شادی کر سکوں، شادی میں لاکھوں روپے لگتے ہیں، میرے پاس نہیں ہے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر یا لیو ان کے کلچر میں آسان ہے کہ تھوڑا سا پیسہ لگایا، ٹیمپریری انجوائے کیا، اپنی زندگی گزاری۔ اس کے پاس زنا کی یہ جسٹیفیکیشن تھی نا، اس کی جسٹیفیکیشن بھی اکھاڑ کر سائڈ پر رکھ دی جائے۔ یہی چیز چبھتی ہے ان لبرالٹوں کو اور ان سیکولرسٹوں کو اور ان فیمنسٹوں کو کہ وہ ہماری اس ویلیڈیشن اور جسٹیفیکیشن کو اکھاڑ کر سائڈ پر کر دیتے ہیں جس کے نام پر ہم نے فحاشی پھیلانی تھی۔ اسلام صرف اس چیز کے خلاف بات کرتا ہے کہ تم جو چسکے اور کرمنل مینٹالٹی کے ساتھ یہ فحاشی اور لبرٹی چاہتے ہو، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ جو شوق پورے کرنے ہیں حلال دائرے کے اندر رہ کر کرو۔ یہ تھی بھائی ساری کی ساری حدود کی فلسفی، اور جہاں کمیاں کوتاہیاں تھیں اور حدود کے اندر جہاں ہم اجتہاد کی بنیاد کے اوپر کام لے سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ آپ کا مائک میوٹ ہے، میں ان میوٹ کر دیتا ہوں۔ میں نے کافی لمبی بات کر دی کیونکہ مجھے آپ کا سوال ہے وہ لگا کہ اس پر تھوڑی سی بات ہونی چاہیے۔ نہیں، آپ نے بہت اچھی طرح سمجھایا، سمجھ میں آ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ قرآن میں بتایا گیا سزا کے بارے میں وہ خاص حالتوں میں ہے، عام حالت میں نہیں ہے۔ جی، خاص حالتوں میں ہے، اس کی امپلیمنٹیشن اللہ کے رسول نے کی نا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے ایسے شرابی تھے جن کی شراب کی خبر اللہ کے رسول کو پہنچی، مگر آپ نے ان کو سزا دینے کے باوجود ان کی اصلاح کا پہلو اوپر رکھا، سزا سے زیادہ اصلاح کا پہلو۔ اسی طریقے سے ہمیں خبر ملتی ہے کہ ایک عورت ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے میں نے زنا کر لیا ہے، تو اللہ کے رسول اسے گھر واپس جانے کا کہتے ہیں اور ابتدا میں اس کی معافی کا اشارہ کرتے ہیں۔ اگر حدود بہرحال
ہر صورت میں نافذ ہی کرنی ہوتی ہیں ہر مجرم کے اوپر یا ہر ایسے بندے کے اوپر جو گلٹی ہے. تو اللہ کے رسول کبھی اس عورت کو نہ کہتے کہ تم واپس چلی جاؤ. ٹھیک ہے, جی اس کو واپس جانے کا اس لیے کہا کہ اس عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ وہ گناہ کے اندر ملوث ہوئی ہے. ایک صحابی تھے جن کے بارے میں یہ بات ہے, گو کہ مجھے پتا ہے ملحد لوگ اس بات کو کہیں اچک کے لے جائیں گے, مگر اس سے اسلام کی حدود کی اور سوسائٹی میں کس طریقے سے بیہیویئر مورل ریفارمز کرنی ہے اس کا ایک اشارہ ملتا ہے, تو یہ بات میں کروں گا. اوتھینٹک سورسز سے ایک حدیث آپ کے پاس پہنچتی ہے جس میں ایک صحابی آ کے اللہ کے رسول کو کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں, یعنی جب میں نان مسلم تھا, اس ٹائم کے اوپر میری ایک گرل فرینڈ تھی. میں اب وہ مسلمان ہو گئے, اب وہ مسلمان ہوئے جب, تو وہ ایک علاقے سے گزر رہے تھے, وہاں پر ان کو وہ ان کی جو ایکس گرل فرینڈ تھی, جو اسلام سے پہلے ان کی گرل فرینڈ تھی, وہ ان کو نظر آئی تو وہ لپکی ان کی طرف, کیونکہ پرانا رشتہ تھا. وہ ان کی طرف آئی اور آ کر ان کے ساتھ بات کرنے لگی. جب آ کر ان کے ساتھ بات کی, وہ باتوں میں, وہ پرانی یادوں میں وہ تھوڑا سا بہک گئے, اور اس بہکنے کے اندر انہوں نے اس لڑکی کا, غیر محرم تھی چاہے وہ مسلمان ہو چکے, انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا, اس کے ساتھ کس بھی ہو گئی, مگر نعوذ باللہ زنا نہیں ہوا, صرف تھوڑا سا کس ہو گئی, تھوڑا سا ہاتھ اس طرح استعمال ہوا, ہاتھ کو انہوں نے پکڑ لیا یا ٹچ کیا اس کو. وہ اتنا روئے, اتنا پریشان ہوئے, اتنا شرمندہ ہوئے کہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہا, اللہ کے رسول مجھے پاک کریں, مجھ سے خطا ہو گئی ہے, مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے پاک کریں. حالانکہ زنا نہیں ہوا تھا, مجھ سے خطا ہو گئی ہے. حالانکہ یہ ہے کہ ابتدا ہوئی, انیشیٹ ہوئی, مگر وہ بہکنے سے بچ گیا, اللہ نے ان کو محفوظ رکھا. تو اللہ کے رسول نے قرآن کی ایک آیت پڑھی, اور بعض جگہ پر آتا ہے قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, ان الحسنات یذہبن السیئات, یذہبن السیئات, نیکیاں کرو, نیکیاں برائیوں کو جھاڑ دیتی ہیں, لے اڑتی ہیں. اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ گناہ جو جانے انجانے میں تم سے ہو گئے ہیں اور وہ کبائر کی سطح پر نہیں پہنچے جن پر توبہ, تو تم نیکیاں کرو گے, اللہ تعالیٰ نیکیوں کے بدلے میں ان کو بیلنس کر دے گا, کیونکہ انسان بہک سکتا ہے, یہ اس کی فطرت میں ہے. بھائی یہ چیز ہے. اس سے یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ فوراً تعزیر اور فوراً حدود کی طرف اسلام نہیں گیا, بلکہ اسلام نے ہمیشہ کوشش کیا ہے کہ وہ اگلے انسان کی سائیکالوجی کو سمجھے کہ کیا وہ عادی مجرم تھا یا بہک گیا تھا, کیونکہ اسی اللہ نے, یہ کیوں ہے, اسی اللہ نے انسان کے اندر فری ول رکھی ہے. اس کو پتا تھا کہ یہ دنیا کی شہوتوں میں, دنیا کی زینتوں میں بہکے گا, بھٹکے گا. اسی لیے دیکھیں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن, سارے بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہے, وخیر الخطائین التوابون, بہترین خطا کار کہا گیا ہے, یہ نہیں کہا بہترین مسلمان یا بہترین انسان, بہترین خطا کار. اس کا مطلب یہ ہے کہ خطا ہونا انسان کی فطرت میں یا اس اختیار میں تو ہے, یعنی وہ کر بیٹھتا ہے بھولے چوکے, مگر اس کے بعد وہ پلٹ آئے. اسی لیے کہتے ہیں توبہ کو توبہ کیوں کہتے ہیں, تابہ یتوبو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے پلٹ آنا, ریورٹ ہونا, توبہ کہتے ہیں. اسی لیے توبہ کو توبہ کہا جاتا ہے کہ ایک انسان اپنے اصل رستے سے ہٹ کر کہیں جاتا ہے, وہاں سے وہ لوٹ آتا ہے. تابہ یتوبو توبہ, کہ توبہ کرنا. ٹھیک ہے, توبو الی اللہ توبۃ نصوحا, لوٹ آؤ اللہ کی طرف, ایسا لوٹنا جو صحیح معنوں میں ہو, حقیقی معنوں میں, قرآن میں کہا گیا. ٹھیک ہے میرا بھائی, آگے بڑھتے ہیں. بہت اچھا آپ نے سمجھایا, شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے پھر, جزاک اللہ, ٹھیک السلام ہے, علیکم. جزاک اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج پروگرام بھی سننا ہے, بہت شکریہ. جی موہن بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. امید ہے آپ سب لوگ خیریت ہوں گے. ہم بات بڑا ذرا تلخ سی بات ہے عامر بھائی, کہ جس طریقے سے ہم مشرکین, ملحدین, مرتدین کو رو رہے ہیں کہ ان کے اعتراضات کے اسلام میں سلیب بنا دیا, یہ کام تو ہمارے بر صغیر کا علماء نے خوب کیا, اور اسلام کے نام پہ کیا ہے. ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل منوواد, برہمانواد بالکل پیدا کر دیا, جن کا اعتراضات آج ہم جواب دے دے تھک رہے لوگوں کو. بس عامر بھائی ایک چھوٹی سی بات, اور علماء بھی وہ نہیں عامر بھائی, علماء بھی وہ نہیں, چوٹی کے علماء جو ایک سند کا درجہ رکھتے ہیں, سند کی حیثیت. چلیں دیکھیں میری بات سنیں, پتہ کیا بات ہے, ہر حالات اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ چیز سامنے رکھنی ہے کہ ہمیں مسئلے کا حل کی طرف آنا ہے. مسئلے کا حل یہ ہے کہ قرآن و سنت کو اپنایا جائے پازیٹیوٹی کے ساتھ. غلطی کی, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علماء حجت نہیں ہے اسلام میں, قرآن اور سنت دلیل حجت ہے. تو میں نے تو یہ کال پیش کیا ہوگا بھائی, صحابہ کرام ہمارے نزدیک قرآن و سنت کی موجودگی میں حجت نہیں ہوتے. آپ یہ سمجھ جائیں, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, ہمارا تو قاعدہ یہ ہے.
تو مقصد کہنے کا یہ مومن انصاری بھائی اس میں کوئی شک نہیں، غلطیاں ہوئی ہیں. ہمارے اسکالرز جو آج کے ریسرچ کرے ہوئے لوگ ہیں وہ مانتے ہیں بھائی غلطیاں ہوئی ہیں، ہمارے اسکالر سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم تو مانتے ہیں، معصوم تو نہیں مانتے ان کو. تو اسی لیے اب اس کو رونے کا فائدہ نہیں ہے. مسئلہ میرا کہنا یہ ہے ہم اس چیز کی طرف عوام کو توجہ دلائیں کہ وہ غلط فہمیاں قرآن و سنت سے دور جانے کی وجہ سے ہوئی ہیں پازیٹیوٹی کے ساتھ. بھائی یہ میری گزارش ہے. اچھا عامر بھائی بس ایک آخری سوال چھوٹا سا یہ ہوگی کہ جیسے اسلام میں جو ہے جب حدود اللہ کی بات چلی تھی تو کیا صرف قرآن سے ہی حدود اللہ ثابت ہیں یا احادیث سے بھی ان کا کچھ ماخذ ہے؟ بالکل احادیث سے ثابت ہے. ہمارے ماننا یہ ہے کہ حدود کا یہ شریعت کے کئی احکامات احادیث سے ثابت ہیں. اس میں ہاں اندرونی طور پر علماء میں اختلاف ہے، کیا تواتر حدیث شریعت کا کوئی حکم دے گی اوامر و نواہی کے لیے یا احاد بھی، اس میں بس اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ جیسے نہیں حدیث واحد جو ہے وہ شریعت کے احکامات میں حجت نہیں ہوگی، جیسے میجورٹی آف احناف مانتے ہیں، تو وہ تواتر کی طرف توجہ. مگر کچھ لوگ ہیں وہ احاد کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ احکامات یا شریعت کے جو اوامر و نواہی ہیں وہ حدیث احاد سے لیے جا سکتے ہیں. یہ فقہی اختلاف ہے، دونوں اپنی جگہ پر دلائل رکھتے ہیں. بس بہرحال یعنی قصہ عامر مختصر بھائی یہ ہے کہ حدیث یعنی قصہ مختصر یہ ہے کہ حجیت حدیث ایک آئینی حیثیت رکھتی ہے. جس طرح مودودی صاحب نے کتاب لکھی سنت کی آئینی حیثیت، وہ پڑھنے والی کتاب ہے. تو اس میں ہمارا کل مقدمہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ حدیث اسلام میں احکامات کے لیے حجت رکھتی ہے اصولی طور پر. ہاں اس کی جزیات میں اختلاف ہے، اس کے کوئی مسئلہ نہیں اختلاف کے ساتھ. جی عامر بھائی بس میں چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ کیا رجم کی سزا قرآن سے ثابت ہے؟ رجم ہاں زبردست پوائنٹ. رجم کی سزا عام طور پر ہم پر یہ عیسائی وغیرہ یا ملحدین وغیرہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ رجم کی سزا قرآن سے ثابت کرتے ہیں جو لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ تلاوت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی یا حکم باقی رہا. میری رائے اس میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، ہم رجم کی سزا کو قرآن سے نہیں لیتے، احادیث سے لیتے ہیں. نمبر 1 اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس سزا کے اوپر حکم کر کے بتایا. میری یہ رائے کیوں بھی ہے، یہ بڑی سٹرونگ رائے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حد کے معاملے کے اندر، جو کہ اتنی بڑی پنشمنٹ ہے کہ آپ کسی شادی شدہ جوڑے کو پکڑیں، ٹھیک ہے، اور آپ اس کے بعد ان کے اوپر سزا لگائیں گے رجم کی، تو یہ ان کی جان لینا ہے. وہ جان لینے کے معاملے کے اوپر اللہ کے رسول پاک یا صحابہ کرام تواتر کے ساتھ یہ معاملات موجود ہیں. تو ایسا کام نہیں کریں گے جس کی اجازت شریعت کے اندر موجود نہ ہو، نہ صحابہ نہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تصور بھی نہیں کر سکتے. تو ایسی صورت میں ہم یہ مانتے ہیں، یہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں، کہ رجم کی سزا قرآن سے نہیں بلکہ احادیث سے پتہ چلتی ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے پتہ چلتی ہے، ان کی رائے اپنی جگہ پر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ رجم کی آیات موجود تھیں، حکم باقی رہا، تلاوت منسوخ ہو گئی. مگر میرا ماننا یہ ہے کہ قرآن سے نہیں بلکہ احادیث سے اس کو لیا جاتا ہے. اور اس رائے کے اندر عبد الرحمن کلانی صاحب نے، جو کہ اہل الحدیث کے ایک بڑے اسکالر گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے آئینہ پرویزیت، منکرین حدیث کے رد کے اوپر. تاریخی اعتبار سے بڑی شاندار موٹی کتاب ہے، 600-700 صفحے کی آئینہ پرویزیت، پڑھنے والی کتاب ہے اردو میں. اس میں انہوں نے رجم کی سزا کے حوالے سے منکرین حدیث کے کچھ اعتراضات ہیں ان کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ چونکہ ہمارے نزدیک حدیث حجت ہے احکامات میں بھی، تو لہذا ہم رجم کی سزا حدیث کی حجت پر مانتے ہیں چاہے قرآن کے اندر موجود نہیں. اور دوسرا اعتراض یہ بھی وہ رفع کرتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی چونکہ یہودیت کے اندر بھی وہ سزا تھی، تو وہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ یہودی کپل نے جو شادی شدہ تھے کی زنا کر دیا، ان کو رجم کیا گیا، تو گویا اللہ کے رسول نے یہودیت کے حکم کو جاری کیا. تو ہمارا کا بھی یہ اعتراض ہے. ہماری اپسٹمولوجی کے اندر قرآنی دلائل ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن کے اندر پچھلی شریعت کے جن احکامات کو باقی رکھا گیا، ہم اس کو بالکل عین شریعت مانتے ہیں، چاہے وہ تورات میں ہو، انجیل میں ہو، زبور میں ہو، پہلے سے موجود بائبل میں. ہم اس کو شریعت کا ایسا مانتے ہیں جس کو قرآن نے کہا. اس پر ایک کتاب ہے، بلکہ رسالہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شارع اور مقنن، یعنی لیجسلیٹر کے طور پر. اس میں 4 بڑے پروفیسرز ہیں، ایک جسٹس ہیں، اور ڈاکٹر حمید اللہ کا بھی اس میں آرٹیکل موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شارع اور مقنن. اس میں نظام بیان کیا گیا ہے کہ اسلام میں تشریع کہتے ہیں شریعت کی قانون سازی کرنا، لیجسلیشن کرنا. تو اسلام میں لیجسلیشن کا پروسیجر کیا ہے؟ اس میں انہوں نے اس چیز کو بھی پوائنٹ کو رکھا ہے کہ اسلام نے اپنے سے پہلے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت محمدی نے اپنے سے پہلے جن احکامات کو باقی رکھا، جن چیزوں کو ثابت رکھا، ان کو ہم بالکل اسی طرح اسلام مانتے ہیں، حجت مانتے ہیں. جیسے
بڑی عید الاضحیٰ کے اوپر قربانی ہے. عید الاضحیٰ کے اوپر جو قربانی ہے اس کو صاف طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہم نے لیا ہے ان کی سنت کے طور پر. اسی طریقے سے جو ہے وہ اور بڑی چیزیں ہیں جو اسلام نے یعنی شریعت محمدی میں پچھلی چیزوں کو باقی رکھا گیا. تو ہمارا ماننا ہے ہم تو اس کو قانون سازی کا حصہ سمجھتے ہیں لیجسلیشن کا. عامر بھائی ایک چیز ایڈ کر دوں اس میں. جی جی یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں بس اسی میں ایک دو چیز میں نے ایڈ کرنی ہے کہ جو پرانی کتاب جو ایپسٹمولوجی ہے اس کے اندر یہ بات بالکل ایسے ہی ہے کہ پرانی کتابوں کے جو احکام منسوخ نہیں کیے گئے وہ اس شریعت کا حصہ ہیں. اور قرآن کا ایک اصول ہے کہ پرانی اگر کسی چیز کو بیان کرے اور آگے اس کو منسوخ نہ کرے تو وہ آٹومیٹکلی اسلام کا حصہ بن جاتا ہے. جیسے یہ ایک جان کو بچانا ساری انسانیت کو بچانا اور ایک جان کو مارنا ساری ایسے ہی جان لینا جیسے ساری انسانیت کو قتل کیا جائے. یہ احکام جو ہیں یہ بھی پچھلی امتوں کے لیے تھے لیکن چونکہ قرآن نے اس کو منسوخ نہیں کیا دیر فور آٹومیٹکلی ہم پہ یہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں. اور جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی آپ نے بات کی وہ تو بڑا زبردست یعنی کہ ایک جائزہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ جو ہماری جو شریعت کے جو احکام بنتے ہیں نہ صرف یہ کہ وہ پچھلی کتابوں سے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدے کیے جو ایگریمنٹس کیے وہ بھی حتیٰ کہ ریسپریسٹی بھی کہ جہاں پہ کوئی بھی چیز نہیں پتا تو ریسپریسٹی کا بھی حق جو وہ بھی ہماری قانون سازی کا حصہ ہوتا ہے کہ جیسے تم کرو گے ویسے وہ کرو. جیسے حضرت عمر کے زمانے میں ایک ہماری غیر مسلم ملک سے حد ملتی تھی کہ سوال یہ تھا کہ جو ادھر سے تجارتی قافلے آتے ہیں ان پہ ٹیکس کتنا لگایا جائے. تو وہاں پہ ریسپریسٹی کے قانون کو یوز کیا گیا تھا کہ جب تم وہاں پہ جاتے ہو تو جو ٹیکس تم پہ لگایا جاتا ہے تم بھی وہی ٹیکس لگاؤ. یہ سارے کے سارے یعنی کہ شریعت کے یہ اصول پرانی کتابوں سے لے کر ریسپریسٹی تک اس کے درمیان جو کچھ آتا ہے یہ ساری کی ساری شریعت ان پہ بیسڈ ہے. بالکل 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 زبردست پوائنٹ یہ جو آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر حمید اللہ نے بھی ذکر کیا کہ چنگیوں سے ٹیکس کیسے لیا جاتا تھا یا ٹیکسیشن کیسے ہوگی. جو ٹیرفس لگتے ہیں بیسیکلی ٹیرفس ان کی بنیاد کیا ہوگی تو اس کا بڑا زبردست پوائنٹ انہوں نے دیا تھا. تو یہ پڑھنے والی کتابیں ہیں پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شارع اور مقنن یہ 4 رسالے ہیں پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں جس کو اسلامک لیجسلیشن یا پروسیجر کا یا قانون سازی کا شوق ہو پڑھنے کا یعنی جس کا بیسیکلی لا جو پڑھ رہے ہوں ان کے لیے رسالہ پڑھنا والا ہے جو لا پڑھتے ہوں بڑا امپورٹنٹ. ٹھیک ہے معین بھائی. جی ماشاء اللہ عامر بھائی قیصر بھائی آپ نے جو میرا اس کے اوپر اعتراض آنے والا تھا نا اس کا جواب آپ نے اس کا جواب پہلے دے دیا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ جزاک اللہ. جزاک اللہ بہت شکریہ. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی چیز کے ساتھ جو سٹیج پر ہمارے دوست موجود ہیں ان سے اجازت